أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم كما تحب وترضى أن تصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ ٹرانسلیشن میں جو کلیئر ہے وہی خدا کی مراد ہے، اور جو خدا کی مراد ہے وہ ٹرانسلیشن میں موجود ہے. ایسی آیت کو آیت محکم کہیں جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جو اس کا ٹرانسلیشن ہے کلیئر ہے وہی رب کی مراد ہے، اور جو رب کی مراد ہے وہ ٹرانسلیشن میں کلیئر ہے. ایسی آیتوں سے ہی عقیدہ بنایا جائے گا، مسائل بنیں گے. اللہ کی مرضی تو معلوم ہو. اور قرآن میں کچھ ایسی آیتیں ہیں کہ ہم ٹرانسلیشن تو کر لیں گے، ماننے کی ہمت نہیں. اب ترجمہ تو کر دیں گے لیکن وہ ترجمے کو مانیں گے نہیں. جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. کرناٹک اور آندھرا میں کون بے وقوف ہے جو اللہ کو ہاتھ مان لے گا؟ ہاتھ مانے گا تو کندھا بھی ماننا پڑے گا، کہاں فٹ کرے گا؟ اور کندھا مانا تو پورا پیٹ ماننا پڑے گا. اللہ ماننے چلے تھے بت تیار ہو گیا. اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے. ید اللہ، اللہ کا ہینڈ آف اللہ. Who will accept hand? اللہ free from hand, free from leg, free from figure. پاک ہے. ید پر تو ایمان ہے کیونکہ قرآن میں ہے. ید اللہ قرآن میں ہے تو ید پر ایمان ہے. مگر ید کہہ کر رب نے کیا مراد دیا ہم نہیں جانتے. رب نہیں جانتے تو کوئی عقیدہ نہیں بنا. کیونکہ اللہ ہاتھ سے پاک ویسے ہی قل انما انا بشر مثلکم.
اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. بشر ہونے میں شبہ نہیں ہے. مثلکم لائک یو. اور کس سے کہا نبی نے؟ کافروں سے کہا. انا بشر مثلکم. اور کافروں کی طرح تو کیا ایمان والوں کی طرح نہیں ہے. سچ یہ ہے کہ میرا نبی صحابہ کی طرح بھی نہیں ہے تو ابو جہل کی طرح کیسے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلکم پر تو ایمان ہے، لیکن اس کا جو معنی ہے وہ خدا جانے، اس کا رسول جانے. تو ایسی آیت کو متشابہ کہتے ہیں. متشابہ. اور متشابہ پر ایمان تو لائیں گے مگر ترجمہ نہیں. کچھ آیتیں تو ایسی ہیں کہ آپ ٹرانسلیشن ہی نہیں کر سکتے، جیسے الف لام میم. کرل ترجمہ تو جانی کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین کاف. کرل ترجمہ. تو پورا قرآن تو کوئی مولوی جانتا ہی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب، بہت خوب. سبحان اللہ. نہ الف کا معنی معلوم، نہ لام کے، نہ میم کے، تو پورا قرآن معلوم نہیں. تو جسے پورا قرآن معلوم نہ ہو اسے ملا کہتے ہیں، اور جسے پورا قرآن معلوم ہو رسول اللہ کہتے ہیں. بیٹھو بھائی. ایک بات بتاؤ، یہ جب ہمارے مطلب کا نہیں ہے. الف لام میم not for Muslim Ummah, not for followers, not for Muslims. تو why in the Holy Quran? جب یہ ہمارا ہے ہی نہیں تو ہماری کتاب میں کیوں؟ الف لام میم. اب بتاؤ، جبریل علیہ السلام فرسٹ ٹائم ہی گاٹ الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیہ، اور لے کر چل پڑے. راستے میں سوچا ہوگا نا واٹ از میننگ آف الف لام میم. ابھی عزیز القدر نورانی میں محبت کی بات کر رہے ہیں. یہ جو محبت ہے ایسی نہیں ہو جاتی، پہلے سلیکشن ہوتا. آنکھوں سے آنکھیں، پھر بات جب اور بڑھ جاتی ہے تو میسیج آج پہ الیکٹرانک پیریڈ ہے. الیکٹرانک میسج 1400 برس پہلے یہ سسٹم نہیں تھا. تو ڈاکیا ہوتا تھا، وہ میسج لے کے جاتا. محبوب نے محب کو، محب نے محبوب کو، لور نے بیلوٹ کو، بیلوٹ نے لور کو چن لیا. پھر بات بڑھی، پیار بڑھا، سیکرٹ راز، اور لے جا رہا ہے ڈاکیا. لیٹر پڑھ لے گا تو جان جائے گا. تو لیٹر میں کچھ کوڈ ورڈ میں جانوں، میرا محبوب جانے، اور یہ قاصد اگر رستے میں پڑھ بھی لے تو نہ سمجھے. تو پہلے رب نے نور محمدی کو چنا، اور جب میلاد النبی کے بعد 40 سال کی عمر میں
پالان کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان حق کیا اقرا، میسج آ گیا. اب جب جبریل لے کے چلے ہوں گے الف کیا پڑھا لام وقت بھی نہیں میم I don't know ذالک الکتاب لا ریب فیہ جبریل کو پتہ ہے کیا مانا الف لام میم کا نہیں معلوم. اور جیسے انہوں نے آ کر حضور سے کہا الف، رسول نے کہا فہم کو، جبریل نے کہا الف، حضور نے کہا میں سمجھ گیا. جبریل نے کہا لام، نبی نے کہا میں سمجھ گیا. جبریل نے کہا میم، نبی نے کہا میں سمجھ گیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ جب جبریل نے کہا تو نبی نے کچھ نہیں کہا. کیا بات. ذالک الکتاب لا ریب فیہ پہ نبی نہیں بولے کہ میں سمجھ گیا، کیونکہ اتنا تو جبریل بھی سمجھتے. میں وہ بھی سمجھ گیا، اے جبریل جو تم نہیں سمجھتے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوب. آخری جملہ اسی الف لام میم پر آخری جملہ بہت ضروری تھا کہ قرآن میں کچھ ایسی آیتیں ہوں جس کا ترجمہ جبریل کو بھی معلوم نہ ہو. بہت ضروری تھا ایسی آیتیں ہوں کہ جس کا معنی جبریل کو بھی معلوم نہ ہو، تاکہ دنیا جان جائے کہ جبریل کا کام وہی لانا ہے، معنی بتانا کام نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ. جبریل امین مبلغ ہیں، معلم نہیں. کیا بات ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، a great book, no place of doubt in this book, no place of doubt in Holy Quran. ڈاؤٹ تو ہمیں اللہ کی کسی کتاب پہ نہیں ہے. ہمارا ایمان توریت پر بھی ہے، ہمارا ایمان انجیل پر بھی ہے، زبور پر بھی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ پہ ہے. ہمارا ایمان ساری کتابوں پہ. لیکن یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ 1400 برس گزر گئے، نو امینڈمنٹ، ایڈیشن، نو سنشودھن. کیا بات. اسٹیج کے اوپر بیٹھیں. یہ قرآن بولو بھیج کو بات کر دو. ہم جیسے لوگ سنت نہیں بچا پائے، شریعت نہیں بچا پائے، عبادت گاہ نہیں بچا پائے، تو یہ قرآن کیسے بچا؟ توریت نہیں بچی، ایمنڈڈ. زبور نہیں بچی، سنشودھت. انجیل نہیں بچی، ترمیم، تنسیخ، اضافہ، گھٹا بڑھا دیا گیا، بدل دیا. قرآن جیسا حضور کے ہاتھ میں ویسا ہی کیا بات. آج سنی کے ہاتھ میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کی ایک اصلی کلیئر وجہ تو قرآن نے خود بتا دیا. Nobody can change holy Quran. کیوں؟ اللہ نے قرآن کی حفاظت کو اپنے ذمہ کرم میں لے لیا. اللہ بچانے والا.
تو اللہ جس چیز کو بچائے گا کون مٹا پائے گا؟ ہائے 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 قرآن تو مثال ہے، قیامت تک کوئی مٹا پائے گا قرآن کو؟ اسلام بھی تو رب کو پسند ہے، کون مٹا پائے گا قیامت تک؟ سبحان بے شک سبحان کتنے چنگیزی، کتنے ہلاکو آئے گئے، کتنے یزیدی مروانی آئے گئے، اسلام اپنی جگہ پر ہے اور رہے گا۔ ایک دم سامنے وہ اسکرین دکھتا ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا، کیونکہ اس کی رکشا، سرکشا، پروٹیکشن اللہ نے خود کر رکھا۔ اور دوسری ایک وجہ بتاؤں جو مجھے بیٹھے بیٹھے سمجھ میں آئی، اللہ کی طرف سے خیال آیا کہ دوسری وجہ، کتاب میں نے نہیں پڑھا اس لیے بولا کہ بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ توریت نہیں بدلی، زبور بھی بدل گئی، انجیل بھی بدل گئی، 200-400 برس میں بدل گئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے، توجہ سے سننا، جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو توریت دیا تو صرف توریت دیا، اہل بیت نہیں دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان مخدوم اشرف، حضور غازی ملت، حضور تاج العلماء، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت داؤد نے جب زبور دیا تو صرف زبور دیا، اہل بیت نہیں دیا۔ مصطفیٰ نے جب قرآن دیا تو اہل بیت نہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، جانشین حضور محدث اعظم ہند، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، محدث اعظم ہند کانفرنس۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اکیلا نہیں چھوڑنا ہے، ساتھی بھی بننا ہے۔ اور ساتھی کی ضرورت اس لیے کہ بھائی دیکھو، قرآن تھیوری ہے، اہل بیت پریکٹیکل۔ تھیوری کوئی نہیں مانتا جب تک پریکٹیکل نہ دیکھ لے۔ میں نے کہا ذرا H2O لے آؤ، کیا لے کے آئے گا وہ؟ کیا بکواس کر رہے ہیں پیر صاحب؟ H2O کیا ہے؟ مگر جب پریکٹیکل کرے گا تو پتہ چلے گا H2O پانی ہے۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن کو 1 اور 2 کے انوپات سے ملا دو تو پانی بن جاتا ہے، وہ پانی کا کیمیکل فارمولا H2O۔ پریکٹیکل نے منوا لیا تو قرآن تھیوری ہے، اہل بیت پریکٹیکل ہے۔ جو علم سے قرآن نہیں سمجھ سکتے وہ پریکٹیکل کو دیکھ کر کے سمجھ سکتے۔ اور ایک بات یہ، قرآن بے نیاز ہے۔ قرآن doesn't care anyone because it is a kalam of Allah. Allah doesn't care anyone. Allahu Samad. Allah doesn't care anyone. تو اس کا کلام بھی کسی کی پرواہ نہیں۔ تو قرآن کا ترجمہ غلط کرو تو قرآن ٹوکتا نہیں، قرآن کا ایکسپلینیشن غلط کرو تو قرآن روکتا نہیں۔ بے نیاز کا کلام ہے، خود بھی بے نیاز ہے۔ اسی لیے تو مارکیٹ میں غلط ترجمے آ گئے، غلط تفسیرات، غلط تفہیمات، غلط توضیحات، غلط تشریحات، کیونکہ قرآن کو جو ہے، اسی لیے اس خاموش قرآن کے ساتھ
کوئی بولتا قرآن ہو. یہ خاموش قرآن جب مدینے میں خاموش رہے، یزیدی آندھی آئے اور یہ مسجد نبی میں خاموش رہے تو بولتا قرآن میدان کربلا میں چلا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، شہنشاہ خطابت، جانشین حضور محدث اعظم ہند، محدث اعظم ہند کانفرنس. میں ایکچولی میری لور آف لا، وائلیشن آف لا is not allowed in Islam. No violation of law. تو مجھے بتایا گیا 11 بجے. اچھا تو ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے. تو اب ساتھی چاہیے تھا تو رسول پاک کے پاس ایک جماعت تھی، زبردست جماعت تھی، بے مثال جماعت تھی، لاجواب جماعت، میچلیس آرگنائزیشن، میچلیس امت. نبی کے پاس صحابہ کرام، صحابہ کرام، صحابہ کرام میچلیس، ایکسٹراڈنری. آسمان نے ایسی جماعت دیکھی نہیں. آدم سے لے کے عیسیٰ تک بہت سارے صحابہ ہیں، مگر واہ، نہ مصطفیٰ کا جواب ہے نہ ان کے صحابہ کا جواب ہے. قرآن کا ساتھی صحابہ کو کیوں نہیں بنایا؟ ترکتو فیکم الصخرہ، کتاب اللہ و اصحابی. قرآن چھوڑ رہا ہوں اور صحابہ دونوں کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھنا. صحابہ کرام کے بارے میں حضور خاموش نہیں ہے، درجہ بتا کے گئے، پہچان کرا کے گئے. کھل کر کہا استدو بالدین من بعد ابو بکر و عمر، میرے بعد دین میں ابو بکر و عمر کی پیروی کرو. ساتھی نہیں بنایا. اصحابی کالنجوم میں یہی ملتجتم اہتدیتم، کہا صحابی ہدایت کے ستارے ہیں، ساتھی نہیں بنایا. اولئک ھم الراشدون، ساتھی نہیں بنایا. کلن وعد اللہ الحسنی، سارے صحابی جنتی ہیں، ساتھی نہیں بنایا. قرآن کا ساتھی صحابہ کو نہیں بنایا. دست و درد دریا بھی نہ چھوڑے وہ صحابہ، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے وہ صحابہ، افریقہ کے جنگلوں کو آباد کر دیا وہ صحابہ، کلیسا میں اذانیں بلند کر دی وہ صحابہ، رستم کے غرور کو مٹایا وہ صحابہ، کسریٰ کے گھمنڈ کو مٹایا وہ صحابہ، روما کی طاقت کو مٹی میں ملا دیا وہ صحابہ. ایسی بہترین لاجواب بے مثال جماعت کو قرآن کا ساتھی نہ بنانا. تو پہلے یہ سمجھو کہ صحابی ہے، وہ یہ صحابی. ہر ساتھی صحابی نہیں ہے. جو نبی کے پیچھے نماز پڑھ لے دیکھنے سے وہ صحابی نہیں ہے. دو کوالٹی ہونا، دو کوالٹی ہونا تب صحابی ہوگا. ایک تو اپنی آنکھ سے نبی کو دیکھے، نمبر 2 ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے. بیچ میں کافر ہو گیا تو دیکھنا کام نہیں آئے گا. ابو جہل نے دیکھا کہاں کام آیا. اور منافقوں نے دیکھا پیچھے نماز پڑھی، ایمان کے ساتھ نہیں گئے، بیکار ہو گیا. تو صحابی اس انسان کا نام ہے. The definition of صحابی، he saw holy prophet by his own eyes and died upon Islam. دو کوالٹی جس میں ہے وہی صحابی ہے. کیا دو کوالٹی؟ نبی کو دیکھنا، ایمان کے ساتھ مرنا.
اب ایک سمجھانے کے لیے فار یور انڈرسٹینڈنگ، نہ ریئل واقعہ نہیں ہے، فار یور انڈرسٹینڈنگ، ہندوستانی سمے کے انوسار، بھارتیہ سمے کے انوسار 10 بجے کوئی نبی کے پاس آیا، صبح 10 بجے ایمان لایا، 11 بجے گھر پہنچا مر گیا، صحابی ہے کہ نہیں؟ بے شک بے شک بے شک. 10 بجے نبی کو دیکھا، 11 بجے انتقال ہو گیا، صحابی رسول ہو گیا. ہو گیا. کیونکہ دیکھنا ایمان کے ساتھ مارنا دونوں ہے اس میں. اب عقیدہ سنو، ہر صحابی غوث اعظم سے بھی افضل ہے. میں نے کہا ایک بھاری نام لے لوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. جب غوث اعظم سے افضل ہے، غریب نواز سے افضل ہے تو غریبوں سے، بندہ نواز سے جب افضل ہے تو بندوں سے. ہر صحابی، وہ صحابی جو 10 بجے ایمان لائے 11 بجے مر جائے وہ بھی غوث و خواجہ سے افضل ہے. اب ایک بات بتاؤ آندھرا والے، ایک بات بتاؤ، بے شک. وہ صحابی غوث اعظم سے افضل کس عمل سے ہوا؟ کون سا عمل تھا؟ آقا کو روبرو دیکھنے سے. عمل تو نیل ہے، آقا کو روبرو عمل میں تو زیرو ہے. 10 بجے ایمان لایا، 11 بجے انتقال ہو گیا، نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء. نماز پڑھا نہیں، سجدہ کیا نہیں، رکوع کیا نہیں، صرف کلمہ پڑھا مر گیا. غوث اعظم سے افضل وہ غوث اعظم جس کی صبح و شام پر سید کائنات کی نظر ہو، وہ غوث اعظم جسے نکلتا ہوا سورج سلام کرے. ہم کیوں سوریہ پرنام کریں؟ سورج تو غوث کو پرنام کریں. وہ غوث اعظم جس کی زبان لسان ہو، تلوار ہو، جس کی غوثیت کبریٰ سے انکار کرنے والا کبھی ولی نہ بن سکے، وہ غوث اعظم. اس سے افضل 10 بجے ایمان لایا، 11 بجے انتقال ہو گیا، صحابی رسول ہو گیا، غوث پاک سے بڑا ہو گیا. تو کیا مطلب؟ صحابی عمل سے نہیں بنتا، صحابی عمل سے نہیں بنتا. آقا کے روبرو زیارت. وہ یہی شان نبی کی بھی ہے، نبی بھی عمل سے نہیں بنتا. اللہ بنائے تو نبی بن جائے، رسول بنائے تو صحابی بن جائے، عمل سے نہیں بنتا. تو صحابی عمل سے، تو جب وہ عمل سے بنتا ہی نہیں تو اس کا عمل دیکھتے کائے کو؟ وہ عمل سے جب بنا ہی نہیں تو عمل دیکھتے کیوں؟ ارے یہ اسٹینلیس اسٹیل سے بنا ہوا مائک ہے نا، جب میں اسٹینلیس اسٹیل چیک کروں گا اسی سے بنا. کسی کا گھر لکڑی سے بنا ہو تو لکڑی چیک کرو، RCC سے بنا ہے تو سیمنٹ، کنکریٹ، آئرن چیک کرو. مٹی سے گھر بنا ہے تو مٹی چیک کرو. جب صحابی عمل سے بنا نہیں تو عمل دیکھتے کائے کو؟ صفین میں یہ ہوا، جمل میں یہ ہوا، فلانے میں یہ ہوا، حضرت امیر معاویہ کا حضرت علی سے لڑائی ہوئی، اگر یہ عمل سے بنے ہی نہیں ہے، ان کا عمل دیکھتے کائے کو؟ اگر چیک کرنا ہے تو جس چیز سے بنے ہیں وہ چیک کرو. یہ نگاہ ہے